اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے آج کے ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ خوشی جو آپ کے لیے بہتر ہو عطا فرمائے، آمین۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے جنات نے اپنا بسیرا بنا رکھا تھا۔ ان کی آبادی انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آج بھی ہر اس جگہ جہاں انسان نہیں ہے وہاں جنات رہتے ہیں۔ جب کسی گھر کو 40 دن تک انسان خالی چھوڑ دے تو جنات وہاں بس جاتے ہیں۔ اگر پھر انسان اس گھر میں جا کر بسیں تو وہ جنات انہیں ستاتے ہیں، جس کے سبب وہاں انسانوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنات ان لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے بزرگ ہمیں صلاح دیتے ہیں کہ جو گھر 40 دنوں سے زیادہ خالی پڑا ہے اس میں بسنے سے پہلے 40 دن وہاں شام میں چراغ جلائیں۔ ایسے کرنے سے جنات کو اطلاع مل جاتی ہے کہ اب یہاں انسان آنے والے ہیں، لہذا وہ اپنے لیے دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ انسانوں ہی کی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے بھی کنبے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں، مگر روشنی سے گھبراتے ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں۔ جس جگہ ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے جنات اس جگہ پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ وہ ان کے بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح موج اور کھیل کود کرتے ہیں۔ جب ہم اچانک وہاں چلے جائیں تو ہمارے جانے سے انہیں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے اور آرام میں خلل پڑتا ہے، تو وہ ہمیں وہاں سے نکالنے کے لیے ڈراتے ہیں اور دھمکاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جنات صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ دوسرے سیاروں پر بھی بستے ہیں۔ وہ اس زمین کی تشکیل سے پہلے دوسرے سیاروں پر آباد رہ کر وہ ہم سے کافی ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، سائنس میں بھی ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ وہ اڑن تشتریوں کے ذریعے ساری کائنات کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اکثر راتوں میں ہماری زمین پر بھی تحقیقی کام سے آتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تنہا انسان انہیں کہیں مل جاتا ہے تو اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بزرگ لوگ ہدایت کرتے ہیں کہ کبھی اکیلے گھروں کی چھتوں پر نہ سویا کریں۔ اکثر لوگوں کو وہ یہاں سے اپنے سیارے پر لے جا کر ان سے ان کی زمین کے متعلق پوچھ تاچھ کرتے ہیں، پھر لا کر زمین پر چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر جب وہ انسان زمین پر آتے ہیں تو انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ باقی زندگی بے خودی میں گزار دیتے ہیں، ہمیشہ کسی نشے میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے سائنسدانوں نے بھی ان کے متعلق تحقیق کا کام شروع کر رکھا ہے، مگر وہ ہم سے بہت چالاک مخلوق ہے، اپنا بھید نہیں بتاتی، بہت طاقتور ہیں، لہذا ان سے دوری میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ویسے اللہ بڑی حکمت والا ہے اور ہم پر اس کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ انہیں ہمیں بے وجہ تنگ کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے رکھا ہے۔ ہم اگر اپنی عقل اور ہمت سے کام لیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی بسر کریں۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن شریف عطا کیا ہے، اسے پڑھ کر سمجھیں تو سارے عالم پر حکومت کرنے کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم نے اسے سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، ہمیں اتنی طاقتوں کا مالک بنا دے گا کہ جنات تو کیا، شیاطین اور ان سے بھی خطرناک مخلوق ہم سے خوفزدہ ہوگی، ہمارا بال تک بانکا نہیں کر سکے گی۔ جنات بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں۔ اچھے جنات انسانوں سے دوستی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اکثر ہماری عبادت گاہوں میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ راتوں میں کہیں بھی راستوں میں ایسے نہ سویا کریں کہ دوسری مخلوق کے آنے جانے میں رکاوٹ بنو، ورنہ وہ غصہ ہو کر کچھ بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔
ویسے انہیں بلا وجہ کسی دوسری مخلوق کو ستانے یا تکلیف دینے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ جنات کسی بھی دوسری مخلوق کا روپ دھار سکتے ہیں۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ وہ دنیا کی ہر زبان سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ انہیں اللہ پاک نے اتنی ساری طاقتیں عطا کر رکھی ہیں، جبکہ ایک انسان اتنی طاقتیں نہیں رکھتا۔ مگر اللہ کے پیارے بندوں میں کچھ انسان جو اللہ کے احکامات کی پوری پابندی کرتے ہیں، اللہ نے انہیں جنات تو کیا، کائنات کے ہر مخلوق پر فتح حاصل کرنے کی قوت اور حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ جنات کو بھی انسان کے تابعدار بنا دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ انہی لوگوں کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ ہم انسانوں میں آج بھی کچھ انسان اپنے آپ کو عامل کہہ کر جنات اتارتے ہیں اور بھاری بھاری رقم طلب کرتے ہیں۔ وہ خود کو جنات کو مٹھی میں لینے کے عملیات کے ماہر بتاتے ہیں، مگر جہاں تک ہماری معلومات ہیں ان کے مطابق اگر کوئی جن کو تابع کر لے تو وہ عام انسانوں سے کچھ طلب کیوں نہیں کرے؟ جن انہیں وہ سب گھر لا کر دے سکتا ہے تو ان کو ہم سے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حکم کرو آقا تابعدار جن ان سے پوچھتا ہے۔ ہم نے جنات کو اپنے تابعدار بنا لینے کے متعلق بھی سنا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں کچھ مخصوص آیات کے ورد کرنے کا کچھ خاص طریقہ ہے، کچھ خاص شرائط اور پرہیز بھی واجب ہیں۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ جنات کو اپنا تابع بنا سکے۔ جو کوئی اسے اپنا تابعدار بنا لیتا ہے تبھی اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر گھڑی حکم کرو آقا کہتے ہوئے آگے آ جاتا ہے۔ جب کوئی کام عمل کرنے کے لیے حکم دیتا ہے تو لمحہ بھر میں وہ منو پتھر ادھر سے ادھر پلٹ کر پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ حکم کرو آقا کہتے ہوئے عمل کو سونے اور کھانے پینے نہیں دیتا۔ وہ ہم انسانوں کی طرح بیکار نہیں رہ سکتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ اٹھا کر پٹکتے رہتے ہیں۔ کچھ بزرگوں نے جنات کے ہاتھوں مساجد کی راتوں رات تعمیر کروائی ہے۔ الغرض ایسی مخلوق جس کا مزاج ہم سے الگ ہے وہ ہم سے الگ ہی رہیں تو بہتر ہوگا۔ تاہم انسان اگر چاہے تو جنات بھی اس سے خوف زدہ ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو اور کسی چیز کے لالچ نہ ہو۔ اگر لالچ ہو تو وہ اللہ کی مخلوق کی مفت میں خدمت کرنے کی لالچ ہو، تب جنات بھی اس سے خوف کھائیں گے۔